کے بیٹوں کا نام لینے والے ہیں۔ کا کلمہ بلند کریں، کبھی بھی خوف نہ کھائیں، چونکہ دونوں ثقلین کا دامن آپ کے دست مبارک میں ہے۔ وقت ختم ہو گیا۔ سید الساجدین نے وہ خطبہ دیا، اس خطبے سے متزلزل ہو گئے، پایا یہ حکومت کی کھوکھلی بنیادیں مزید کھوکھلی ہو کے رہ گئی، اتنی کھوکھلی ہوئیں کہ شرمندگی سے حاکم کو دربار سے جانا پڑا۔ سید سجاد کا سینہ تنا ہوا تھا، حاکم بھاگ رہا تھا، اور اسی خطبہ عظیمہ نے حسین ابن علی کی شہادت کو بیان کیا۔ یقیناً فرمائیں، میں پنجاب میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا اور میں نے جملہ عرض کیا ہے اور آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ واقع کربلا ایک گھاٹی ہے، ایک دور افتادہ علاقہ تھا۔ اس دور میں جیسے آپ کے شہر میں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ صرف اور صرف ڈاکو رہتے ہوں، جنگل بیابان ہو، وہاں پہ دن میں جاتے ہوئے شریف آدمی ڈرتا ہو، کربلا ایسی وادی کا نام ہے۔ فرزند رسول کو گھیر گھار کر، جملہ سمجھیے گا، گھیر گھار کر، مجبور کر کے، فوجوں اور لشکروں کے لشکر بھیج کر اس گھاٹی میں قتل کر کے یہ بتانا چاہتے تھے کہ حسین کربلا میں ختم ہو گیا ہے، لیکن سجاد کے ان خطبوں نے حسین کو زندہ کیا ہے، سیدہ زینب کے خطبوں نے زندہ کیا ہے۔ اور سجاد کو زندہ رکھنے کی علت بھی یہ تھی، زینب کبریٰ کو ساتھ لینے کی وجہ یہ تھی کہ جو حسین کی تلوار کام نہ کر سکی، ہائے زینب کے کھلے سر نے جملے مصائب کے مجلس تمام ہی نہیں ہوتی جس میں مصائب نہ پڑھے جائیں۔ بی بی فرماتی ہیں، ہمیں انتظار ہوتا ہے کون مومن ہے میرے غریب لاڈلے پہ روتا ہے۔ میں آپ کے نازک دلوں سے اچھی طرح آگاہ ہوں، کوشش کروں گا آپ کے دل پہ ٹھیس نہ پہنچے، لیکن حقائق بیان کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سارے شریف زادے میرے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی شریف، کوئی خاندانی انسان جس کا پس منظر ہوتا ہے خاندانی، وہ اپنی توہین حد حرمت برداشت کر لیتا ہے جس طرح کی بھی، لیکن جب ناموس کی بات آتی ہے شریف آدمی کا حوصلہ تمام ہو جاتا ہے۔ میں نے کئی ہمارے علاقے کا ایک شریف آدمی قید ہو گیا تھا، حکومت نے کسی جرم میں قید کیا، اس قید خانے میں پتہ چلا دشمن نے تیری زوجہ کو قتل کر دیا ہے، تیری بیوی کو مار دیا ہے، تیری بہنوں کو مار دیا ہے، ٹکریں مار مار کر مر گیا، اور کہتا ہے اے کاش اللہ مجھے زندگی نہ دیتا، میں یہ جملے نہ سنتا کہ دشمن کے سامنے میری ناموس آ گئی ہے۔ شریف آدمی برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ میں قربان نہ جاؤں سید سجاد کی غربت پر کہ جو ہر دربار میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے، یا لیتنی لم تلدنی امی، اے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، اے کاش میں دنیا میں نہ آیا ہوتا، زینب کے کھلے سر کو میں نہ دیکھتا۔ نازک دل ہیں، میں بالکل آرام کے ساتھ پردے کے ساتھ پڑھنے کا عادی بھی ہوں اور پردے کے ساتھ پڑھا۔ جب خطبہ دے دیا نا، ہر طرف سے واہ واہ کی صدائیں، اللہ اکبر کی، رسالت کے نعروں کی آوازیں بلند ہوئیں، ہر طرف سے آفرین کی آوازیں بلند ہوئیں۔ ایک آواز ہے، سید سجاد بتانا میرا پردہ کس نے لوٹا ہے، ہائے سید سجاد بتانا مجھے کس طرح درباروں میں پھرایا گیا ہے، ہائے
میرا غیور بیٹا بتانا کس طرح میری چادر کو چھینا گیا ہے. جب یہ جملے کہیں نا میرے مولا کی لسان طاہر سے یہ جملے برآمد ہوئے. ارشاد فرمایا پہچانو انا ابن فاطمہ الزہرا انا ابن خدیجہ الکبریٰ. لوگوں پہچانو میں اس بطول کا بیٹا ہوں جس کے دونوں ہاتھ پہلو پہ تھے. ہم میں اس بطول کا بیٹا ہوں جس کے جسم مطہر پر دروازہ گرایا گیا. میں اس بطول کا بیٹا ہوں جسے تماچے مارے گئے. میں اس بطول کا بیٹا ہوں جس کا 18 سال میں سر سفید ہو گیا. انا ابن خدیجہ الکبریٰ. میری نانی کا نام خدیجہ کبریٰ ہے. اور پھر یہ جملہ کہا ہے. میں پہلے ہاتھ باندھ کے آپ سے معافی مانگ رہا ہوں اور اس معافی طلب کرنے کے بعد اس لفظ کا میں ترجمہ کروں گا. دل دکھے مجھے معاف کر دینا. لیکن کتاب میں نے یہ جملے پڑھے ہیں, اپنی گنہگار آنکھوں سے پڑھے ہیں. اگر نہ پڑھے ہوتے میں آپ کے سامنے بیان نہ کرتا. میرے مولا فرماتے ہیں انا ابن مجزور الراس من الکفا. میں اس کا بیٹا ہوں جسے گلے سے نہیں بلکہ پشت سے ذبح کیا گیا ہے. مجزور کا ترجمہ کروں میں آپ کے سامنے, وہ بھی پردے میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. مجزور عربی کا لفظ ہے. عربی مجزور میں کسے کہتے ہیں عربی میں؟ دیکھیں جب آپ کوئی چیز ذبح کرتے ہیں, کسی گوسفند کو, کسی حیوان کو, 4 رگیں کاٹی جاتی ہیں نا, لیکن کچھ رگیں اور جلد باقی رہ جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا. یہ ذبح ہو گیا ہے لیکن سر تن سے جدا نہیں ہوا. مجزور کسے کہتے ہیں؟ معاف کریں گے مجھے اگر دل دکھے تو. میں پہلے ہاتھ باندھ کر عرض کر رہا ہوں. فرمایا انا ابن مجزور الراس من الکفا. مجزور اسے کہتے ہیں جس کو کفا سے یعنی پشت کے بل, گردن کی پشت کے بل, ایسے نہیں ایسے قتل کیا جائے, یعنی ضربوں سے قتل کیا جائے اور پھر سارا جلد جدا نہ ہو, کچھ رگیں بچ جائیں. ان رگوں معاف کریں گے مجھے دوستو, اگر دل دکھے معاف کریں گے. مجزور کا ترجمہ علماء نے یہ کیا ہے, ابھی اس گردن کو اور بدن کے ساتھ سر موجود ہو, تلوار کے ساتھ یا خنجر کے ساتھ نہ کاٹا جائے بلکہ دونوں پاؤں, معاف کریں گے مجھے, دونوں زانو سینے پر رکھ دیا جائے اور پورے زور سے سر کو کھینچ لیا جائے. اسے کہتے ہیں مجزور. میرا مولا کہتا ہے میں اس غریب کا بیٹا ہوں اور جسے ایسے قتل نہیں کیا گیا بلکہ ایسے قتل کیا گیا جس طریقے سے کوئی مثال ہی نہیں ملتی. فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں. راسہو یہدا علی السنان من العراق الی الشام. اور میں اس غریب کا بیٹا ہوں جس کے سر کو کربلا سے لے کر شام تک نوکے سنا پہ چڑھایا گیا. میں اس غریب کا بیٹا ہوں جس کا سر نوکے سنا پہ قرآن پڑھ کے بتاتا تھا میری بہن نمازی ہے, ہم ہیں نمازی. ایک جملہ اور آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں. پھر آواز آئی, سجاد میری غربت بیان کر, میں کس کا بیٹا ہوں, میری پھوپھی اماں کون ہے. معاف کریں گے بہت زیادہ وقت ہو گیا, میں نے آپ کی بہت زیادہ سمجھ خراشی کر دی, لیکن جملہ میں نے کہنا ہے اللہ کرے آپ کو آنسوں کی خیرات ہو جائے, بھیک مل جائے آنسوں کی, ایک آنسو آ جائے میری اور آپ کی بخشش کا ضامن ہے. جملہ یہ ہے, بی بی فرماتی ہے سجاد بتانا مجھ زینب کا مقام کیا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں میری پھوپھی زینب وہ ہے جو نانا کے دربار پہ آتی تھی, میرا بابا علی آگے آگے بھاگتے تھے, چراغ بجھا دیتے تھے, رات کا پیر ہوتا تھا, بھائیوں کے نرغے میں میری ماں نانا کی مزار پہ آتی. پہچان وہی زینب جب دربار میں آئی ہے, لوگ اشارے کر کے کہتے تھے پہچانو, اور علی کی بڑی بیٹی آ گئی, پہچانو زینب دربار میں. یہ جملہ کہہ کر زحمت تمام کر دی. وہ جملہ کیا ہے؟ بی بی فرماتی ہے سجاد انہیں بتانا میری ماں کا وقت آخر تھا, میری ماں کا جنازہ تیار ہوا, میرے بھائیوں نے, میرے بابا نے, اصحاب وفا نے میری ماں کے جنازے کو بلند کیا. ابھی چند قدم گئے تھے, میرے بابا نے کہا یا حسن ما هذه الصبیہ تحت الجنازہ, یہ جنازے کے نیچے بچی کون ہے؟ میرے بابا نے کہا میری ماں
میری بہن زینب ہے. مولا علی نے فرمایا تھا پہلے گھر پہنچاؤ پھر جنازہ لے کے جاؤ. میں کہوں گا اے سجاد تیری غربت پہ قربان. علی زینب کا پاؤں باہر برداشت نہ کر سکا. ہر سجاد تو نے 36 بازاروں میں کئی درباروں میں زینب کو سر ننگے دیکھا. رو کر کہتا تھا اے اماں یہ شام کا دربار یہ کوفہ کا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ قبول و مقبول فرما. مومنین کی حاجات کو پورا فرما. ماتم حسین